بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑہ مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو ساری کائنات کے بھی محبوب ہیں اور خدا کے بھی محبوب ہیں۔ عزیزان گرامی، حمد و صلوات کے بعد بحیثیت مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی گزارنے اور معمولات زندگی کو سر انجام دینے کے اندر دین اسلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ ہماری زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم دین اسلام کے مطابق ہو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، ان سب لوگوں میں سے جو اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے نزدیک وہ لوگ پسندیدہ ہیں، وہ لوگ محبوب ہیں، وہ لوگ پیارے ہیں۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ ان ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کے لیے قرآن مقدس کے اندر احکامات نازل فرمائے، کیونکہ یہ قرآن مقدس جو ہے یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ قرآن مقدس پورے انسانوں اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور منبع ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے رب کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جو بھی قدم اٹھائیں، اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کریں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن کا طریقہ، معاشرتی اور معاشی معاملات، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ ان کو ادا کیا جائے۔ تو جب بندہ اللہ اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو پھر دنیا جہان کی کامیابیاں جو ہیں اور آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ اس کے حصے میں آتی ہیں۔ انسان دنیا کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر، کسی نہ کسی کے کردار کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں، جس کو وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں اور جو اس نے کیا ہے میں ویسا کروں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور غلام ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ کیونکہ دنیا کے اندر ہم اگر کسی بھی انسان کو اپنے سامنے رکھیں، اس کو آئیڈیل بنائیں، تو کسی نہ کسی شعبے کے اندر، کسی نہ کسی حیثیت کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جس کے اندر اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب العالمین احکم الحاکمین خود بھی بے مثل اور بے مثال ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بارے میں قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مثل نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک پروردگار ہے، وہ ایک الہ ہے، وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک رب ہے۔ لیس کمثلہ شیء، فرمایا اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خود بے مثل و بے مثال ہے، کائنات کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی دوسرا خدا نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، کوئی دوسرا پروردگار نہیں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا اور جس ہستی کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا، جس ہستی کو اس امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا، وہ ہستی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معمول مبارک کہ کبھی آپ روزے رکھنا شروع کر دیتے تو روزے رکھتے جاتے، اور کبھی جب آپ کی مرضی ہوتی آپ روزے ترک کرنا شروع کر دیتے، رمضان کے علاوہ سارا سال
تو جو روزے لگاتار رکھے جاتے ہیں ان کو وصال کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے ملے ہوتے، روزہ رکھا پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ پھر روزہ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ روزے رکھنے شروع کیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور جو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارتے تھے اور گزارنے کی کوشش کرتے تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل مبارک دیکھتے تو وہ کوشش کرتے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا عمل کریں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں، فرما برداری کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لگاتار روزے رکھنے شروع کیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی وہ روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب اس وقت تو جو خوراک کا ماحول تھا، کئی کئی دن فاقے سے گزرتے تھے، خوراک کسی کو میسر ہوتی تھی، کسی کو میسر نہیں تھی ہوتی۔ تو اب جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روزے رکھنے شروع کیے لگاتار، تو صحابہ جو تھے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشاہدہ فرمایا، پوچھا میرے صحابہ کیا بات ہے، تمہارے چہرے کمزور ہونا شروع ہو گئے، تمہارے جسم کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہیں وہ لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی اتباع کے اندر ہم نے بھی وہ لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں، جس وجہ سے ہم کمزور ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں میری مثل ہو سکتا ہے، کون ہے جو تم میں میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ ایکم مثلی، فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میں بھی روزے رکھتا ہوں، تم بھی روزے رکھ رہے ہو، تمہارا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن جب میں روزے رکھتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری مثل ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اندر اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں، کوئی جس طرح خدا جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ایسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات کے اندر کوئی دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے اندر رہتے تھے، اپنا ہر عمل وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں میری مثل ہو، تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی مثل ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں، جیسے آپ کے دو ہاتھ ویسے ہمارے دو ہاتھ، جیسے آپ کے دو پاؤں ویسے ہمارے دو پاؤں، جیسے آپ چلتے ہیں ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے جیسے ہیں۔ آقا نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں میری مثل ہو؟ تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے محبوب آپ ہمارے جیسے ہیں یا ہم آپ کے جیسے ہیں۔ تو جب صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، اپنے شب و روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارنے والے، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ وضحا کا دیدار کرنے والے، ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سماعت کرنے والے،
ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، تو جب صحابہ کے اندر کوئی محبوب کے جیسا نہیں ہے تو آج 1400 سال بعد کوئی مولوی محبوب کے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جب جو اپنی زندگی کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ان صحابہ میں سے کوئی محبوب کے جیسا نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے محبوب تو آپ کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے بھی 2 پاؤں ہیں، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں، آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، تو جب وہ صحابہ میں سے کوئی محبوب کی مثل نہیں، تو آج 1400 سال بعد کوئی انسان کیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ہو سکتا؟ ارے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا ہے کہ عام انسان تو انسان رہ گئے، انبیاء جو 1,24,000 کم و بیش اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، ان نبیوں میں سے کوئی نبی میرے محبوب کی مثل نہیں ہو سکتا۔ ان نبیوں میں سے کوئی نبی بھی میرے محبوب کی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، تو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو بسر کرنے کے لیے، زندگی کے معمولات کو چلانے کے لیے، زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے، تو جو پھر آئیڈیل ذات ہونی چاہیے، وہ ذات ہونی چاہیے جس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تم زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرا محبوب تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، میرا محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اطاعت بندہ کر ہی اس وقت سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑے کہ میں ڈائریکٹ اللہ نو ملنا ہے، میں ڈائریکٹ اللہ نال میرا رابطہ ہے، میں ڈائریکٹ اللہ نو پکارنا چاہنا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کسی دے وسیلے دی لوڑ نہیں، میں ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ، تو اللہ محبوب کے بغیر اللہ بھی نہیں ملتا ہے۔ محبوب کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، محبوب کی پہچان کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، محبوب کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محب ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس نسبت سے وہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، کہ ہم بھی اللہ کی وہ بیٹے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح جس طرح حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ تھا۔ وَأَحِبَّاهُ، تو اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دین اسلام کی تعلیم دی، دین اسلام کا پیغام پہنچایا، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر ان یہودیوں کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ یہودیوں تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے فرما دو اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، تم جو کہتے ہو نحن ابناء اللہ و احباؤ کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کو فرما دیجئے
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے محبوب ان کو فرما دو فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر آؤ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت خداوندی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے، اتباع کے اندر ہے، فرما برداری کے اندر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کامیابی نہ دنیا کی انسان کو مل سکتی ہے نہ آخرت کی مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے منکر کے۔ فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی۔ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعزاز ہے محبوب کے صدقے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ آقا نے فرمایا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ ہاں اپنے اعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی جہنم کے اندر چلا بھی جائے لیکن وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جنت کے اندر ضرور جائے گا۔ یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے منکر کے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منکر کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے اطاعت نہیں کی وہ منکر ہے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یعنی دنیا کی کامیابی بھی چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر ہے، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق گزارنے کے اندر ہے، اور جنت بھی ملے گی تو محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز، زندگی کے معمولات، زندگی کے معاملات، ہر شعبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ اسی کے اندر دنیا کی کامیابی ہے، اسی کے اندر آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔